37 افراد کو سسپینڈ کیا اور ان کے خلاف جو ہے ہم نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ 37 افراد وہ ہیں جن کو انکوائری کمیٹی نے بائی نیم ہم ان کو نامینیٹ کیا ہے اور ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کی ہے۔ تو یہ انیشیلی ہم نے کر دیا، اور اگر اس میں کہیں ضرورت پڑی تو ہم اس کو مزید آگے بھی اس رقم کو اس میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی اس کی۔ لیکن یہ 78 کیسز ایسے ہیں جو کنفرمڈ ہیں، جنہوں نے ان سے رابطہ کیا، جو ان سے رابطے میں آ گئے، جن کا ڈیٹا اویلیبل ہے۔ یہ 78 جو پیشنٹس تھے، یہ مختلف جگہوں پر ان کا جو ART سینٹرز ہیں ہمارے، اس میں ان کا علاج ہوتا رہا، جس میں ولیکا بھی ہے، اور اس میں آغا خان بھی ہے، اس میں انڈس ہاسپٹل بھی ہے، اس میں سول ہاسپٹل بھی ہے، اور اس میں ڈاؤ ہاسپٹل بھی ہے۔ ہم نے ایک اور انکوائری کمیٹی بنائی محتسب صاحب کے حکم پر، اور انہوں نے اس دوران جو میں نے بتایا کہ ہم نے MS تبدیل کر دیا تھا، جو نیا MS لگا تھا اس پر بھی ombudsman صاحب نے یہ حکم جاری کیا کہ اس کو بھی ہٹائیں۔ ہم نے ان کے کہنے پہ اس کو دوسرے والے کو بھی ہٹا دیا، اور پھر اب جو لگا ہے وہ تیسرا ہے ombudsman، جو ہمارا میڈیکل سپرنٹینڈنٹ والی کا لگا ہوا ہے، تو ہم نے ان کے کہنے پہ ہٹایا۔ پھر انکوائری کمیٹی ہم نے بنائی 9 فروری 2026 کو، اور انہوں نے اپنی جو رپورٹ سبمٹ کی وہ انہوں نے کی 19 جون کو۔ اس میں ٹائم کافی لگا، وہ اس کی وجوہات آپ کو بتا دوں۔ ہم نے تو کہا تھا جلدی دے دیں، لیکن چونکہ انہوں نے جو تمام متاثرین تھے ان سے بھی رابطہ کرنا تھا، بہت سارے اس کے مراحل تھے، تو وہ خود آ کر یا کبھی کبھی جو جن کے پاس انہوں نے جانا تو مختلف طریقوں سے ہمیں یہ اپروچ کرتے رہے کہ ہمیں اس کا ٹائم ایکسٹینڈ کرتے ہیں تاکہ ہم آپ کو کمپلیٹ اچھی رپورٹ بنا کے دے دیں۔ ظاہر ہمارے پاس آپشن نہیں تھا، ہم ان کو ایکسٹینڈ کرتے رہے، اور فائنلی انہوں نے 19 جون 2026 کو ہمیں رپورٹ سبمٹ کی، اور 27 فروری کو پھر دوبارہ ہیلتھ کیئر کمیشن نے ایک اور وزٹ کیا، فالو اپ وزٹ کیا انہوں نے، اور اس کی بھی انہوں نے رپورٹ ہمیں دی۔ 9 جون کو سندھ ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل ہو جاتی ہے، ابھی ریسنٹلی بات ہے، آپ کے بھی ہوگا جو ہوئی، اور جو انکوائری رپورٹ آئی اس کے بعد ہم نے 37 افراد کو سسپینڈ کیا اور ان کے خلاف جو ہے ہم نے شو کاز نوٹسز جاری کر دیے۔ یہ میں بتا دوں کہ یہ 37 افراد وہ ہیں جن کو انکوائری کمیٹی نے بائی نیم ہم ان کو نامینیٹ کیا ہے اور ان کے اوپر رسپانسبلٹی فکس کی ہے۔ میں اب یہ نہیں کہہ سکتا اس وقت کہ وہ سارے کے سارے ذمہ دار تھے یا نہیں تھے، لیکن جو انکوائری کمیٹی نے کہا کہ یہ 37 افراد ہیں، کسی کے لیے انہوں نے ریکمنڈ کیا کہ اس کو میجر پینلٹی دیں، کسی کے لیے ریکمنڈ کیا کہ مائنر پینلٹی دیں، وہ شوکاز ہم نے ایشو کر دیے ہیں۔ اس کے جوابات جیسے آئیں گے ہمارے پاس، ہم جو قانون ہے، جو طریقہ کار ہے ادارے کا، جو ہمارے رولز ہیں، اس کے مطابق ہم ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے۔ لیکن اس میں یہ HIV کا ایشو ہے، اس پہ بڑی تفصیل سے ڈسکشن ہوا، اور اس میں چونکہ CM صاحب کو آن اینڈ آف میں یہ جتنی ڈیولپمنٹس ہو رہی تھیں ان کو بھی اس سے آگاہ کرتا رہا، اور ان کے بھی علم میں تھا، تو ان کا بھی خیال تھا کہ ہم ان کے لیے پراپر میکینزم بنائیں اور ان بچوں کا، ان فیملیز کا ہم خیال کریں۔ تو ہم نے اس گورننگ باڈی کی میٹنگ میں ان تمام ممبرز نے 2 ارب روپے کا ایک انڈومنٹ فنڈ قائم کیا، جس کا مقصد یہ ہے کہ یہ پیسے 2 ارب روپے ہم صرف اور صرف کہیں اس کو انویسٹ کریں گے۔ اس سے جو پیسہ آئے گا ہمارے پاس وہ ان بچوں کی فلاح کے لیے، ان کے علاج کے لیے، ان کی فیملی کی سپورٹ کے لیے ہم خرچ کریں گے، یہ پیسہ اور کہیں خرچ نہیں ہوگا۔ تو یہ انیشیلی ہم نے کر دیا، اور اگر اس میں کہیں ضرورت پڑی تو ہم اس کو مزید آگے بھی اس رقم کو اس میں اضافہ نہیں کر سکتے ہیں اگر ضرورت پڑی اس کی۔ لیکن ہم نے جو ورکنگ کی ہے، جو جن سے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ کافی رقم ہے، اس سے بہتر طریقے سے ہم ان کا کام کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کو ساری تفصیل بتائی، اس میں اس دوران میں یہ جو تمام متاثرین بچے تھے ان کی ٹریٹمنٹ جاری رہی، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ جو دوسری انکوائری کمیٹی جو بنی تھی اس نے آئیڈینٹیفائی کیا اس میں کہ 78 کیسز ایسے ہیں جو کنفرمڈ ہیں، جنہوں نے ان سے رابطہ کیا، جو ان سے رابطے میں آ گئے، جن کا ڈیٹا اویلیبل ہے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ 78 وہ کیسز ہیں جن کا ڈیٹا جو ہے ان کے پاس اویلیبل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نمبر اس سے زیادہ ہو، لیکن ہمارے پاس اس کی تفصیل نہیں ہے۔ انہوں نے 5 افراد اور ایک جو میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو ٹوٹل پہلی والی انکوائری رپورٹ اس کو ملا کے 6 افراد ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں جن کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ 78 جو پیشنٹس تھے، یہ مختلف جگہوں پر ان کا جو ART سینٹرز ہیں ہمارے، اس میں ان کا علاج ہوتا رہا، جس میں ولیکا بھی ہے، اور اس میں آغا خان بھی ہے، اس میں انڈس ہاسپٹل بھی ہے، اس میں سول ہاسپٹل بھی ہے، اور اس میں ڈاؤ ہاسپٹل بھی ہے۔
ان کا وہاں پہ جو پروٹوکولز ہیں جس کے طریقے سے ان کا علاج ہونا چاہیے وہ علاج ان کا جاری رہا. اس کے ساتھ ساتھ ان بچوں کی خوراک کے لیے ان کو کوئی ایک سپلیمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ سپلیمنٹ بھی جتنی ان کو ضرورت ہے وہ ان کو پرووائڈ کیا جا رہا ہے.